الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل قرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کافی دنوں سے تلاوت قرآن پاک کا ٹاپک چھیڑا ہے اور ہم نے نیت بھی کی ہے کہ ہم اس کو سنیں گے اور اس سے سیکھ کے ہی انشاءاللہ دم لیں گے، ہے نا، اور سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہی رہیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جو بھی سنیں ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی بھر اس کو اپنے ذہنوں میں باندھ لیں گے اور اس کے مطابق ہی عمل کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہم نے سنا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھنے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ کل کون کون لوگ نہیں تھے؟ آپ لوگ نہیں تھے؟ اچھا، تو ہم نے کل سنا تھا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو انسان کو قرآن پاک کو سمجھنے سے روکتی ہیں۔ تو کیوں روکتی ہیں یہ بھی شاید میں نے کل بتایا تھا، کیونکہ جب بندہ قرآن پاک سمجھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندے تک پہنچ گیا، کام ہو گیا، ہے نا۔ کس کا؟ شیطان، ہے نا، کیونکہ پیغام پہنچ گیا اور اگر اس نے عمل کر لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ہے نا۔ تو پہلے تو وہ دور دور تک قرآن کے قریب نہیں جانے دیتا شیطان، اور کوئی اگر پہنچ بھی گیا تو بولتا ہے بیٹا پڑھ لے، سمجھنے تو دوں گا میں نہیں تجھے، ہے نا۔ اور اگر کسی نے کہہ لیا کہ چلو ٹھیک ہے میں قرآن پاک کو اچھے سے پڑھوں گا، یعنی اچھے سے قرآن عظیم کو پڑھنے کا بھی کسی نے اگر عزم کر لیا تو اس کو کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہاں اگر تو اچھا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مخرج کو سیکھ لے، اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، آواز کو خوبصورت کر دے، کتنے بڑے بڑے قاری اس دنیا میں پڑھے، تو وہ اس راہ پر چلا جاتا ہے، شیطان پھر بھی خوش ہو جاتا ہے، بولے چلو میرا کام ہو گیا۔ لیکن جو شخص اس چیز پر عزم کر لے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پڑھنا ہے، تو پھر وہ قرآن حدیث شریف میں ڈھونڈے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسی ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ اگر ایک مرتبہ دیکھ لیا تو پھر اس کو کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک حدیث شریف پیش کی، بہت ہی پیاری، جس نے کل کا بیان یوٹیوب پر نہیں دیکھا تو اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں۔ اب وہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس وجہ سے میں دہرا رہا ہوں، کیونکہ کہہ بھی دوں گا تو لوگ تم جا کے دیکھو گے نہیں، مجھے پتہ ہے نا، تو میرا کام ہے پہنچا دینا کیونکہ اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شیطان انسان کے دلوں کو نہ گھیرے تو وہ عالم بالا کو دیکھ لے۔ عالم بالا یعنی جو پوری سب سے اوپر کی دنیا ہے نا، سب سے اونچی دنیا ہے، عرش سے بھی اوپر کی دنیا، وہ بھی انسان دیکھ لے زمین پر بیٹھے بیٹھے۔ پتہ یہاں سے تھوڑا یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا کہ وہ یہاں سے رہ کر عالم بالا کا نظارہ کر سکتا ہے، لیکن اب رکاوٹ کیا چیز کی ہے؟ شیطان کے پردوں کی، جو شیطان نے ہمارے یہاں پردے ڈال دیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اگر شیطان انسان کے دلوں کو نہ گھیرے تو وہ عالم بالا کو دیکھ لیں۔ قرآن پاک کے معنی بھی ملکوت میں شامل ہیں، چھپی ہوئی چیزوں میں شامل ہیں، اور ہر وہ بات جو حواس سے غائب ہو۔ حواس کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ہاتھ سے محسوس کرنا، زبان سے ٹیسٹ کرنا، یہ ہمارے حواس خمسہ ہے نا، یہ سینسز بولتے ہیں اس کو، سینسز 5 سینسز ہیں ہمارے۔ تو یہ سینسز جو ہے جس چیز کو نہ پا سکیں
تو ایسی ہی چیز جو ہے اس کا ادراک جس کا نہیں ہو سکتا اس کو ملکوت کہتے ہیں. ملکوت یعنی وہ عالم بالا کی چیزیں، یعنی غیب کی دنیا ہے، اور وہ غیب کی دنیا جو ہے وہ قرآن پاک دکھاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پتہ کیا چلا کہ قرآن غیب سکھاتا ہے، اور یہ قرآن جس کو آ گیا اس کو غیب بھی آ گیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن سے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ سکتا ہوں، کھوئے ہوئے اونٹ کو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. تو یہ غیب کی چیز ہے جو قرآن سے بھی جانی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قرآن سکھا دیا کمپلیٹ، ہے نا. جب جس کو سرکار علیہ السلام نے قرآن سکھا دیا یعنی اس کو علم غیب بھی آ گیا. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے. تو کیونکہ شیطان ہمارے دلوں کو گھیر لیتا ہے، اس وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پہلی رکاوٹ جو قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے ہے وہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اس کے حرفوں کی، ورڈز کی ادائیگی میں دھیان دیتا ہے. مخرج، توجہ حروف کو مخارج سے نکالنے کی طرف ہو، اور اس بات کا ذمہ دار ایک شیطان ہے جو قاریوں پر مسلط ہے. اس کا ایک الگ ہی شیطان ہے جس کا نام پتہ نہیں مجھے، تو یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. تو وہ قاریوں پر مسلط ہے. جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو یہ مخرج سکھاتا ہے. مخرج کون سکھاتا ہے؟ شیطان اس کو مخرج سکھاتا ہے کہ دیکھ اس طریقے سے پڑھ، یہ غلط ہوا، یہ صحیح سے نہیں نکلا، ہے نا. تو تاکہ وہ اس کی سمجھ سے ہٹ کر مخرج کی طرف جانے لگے. تو یہ پہلی چیز تھی جو انسان کو قرآن پاک کو سمجھنے سے روکتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اندھی تقلید. اندھی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو فالو کرنا، ہے نا. جیسے باطل فرقے ہیں، باطل مذہب ہیں، باطل عقیدے رکھتے ہیں. باطل یعنی جھوٹے عقیدے رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مولاناؤں اور ملاؤں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل میں عقیدہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو قرآن میں جو ان کے عقیدے کے خلاف ملتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے دل پر ان کے بری تقلید کا پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس لیے قرآن کو بالکل خالی ذہن ہو کر سننا چاہیے. پھر اس کو جو تم کو سمجھ میں آئے اور جو تم کو کہیں کانٹراڈکٹ لگے، کسی چیز سے ٹکراتا ہوا نظر آئے، تو پھر علماء اکرام سے رابطہ کریں تو وہ اس میں تطبیق بتائیں گے. تطبیق یعنی اس کو میچ کر کے بتائیں گے کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. جو تم نے سمجھا ہے وہ کس طریقے سے ہے اور حقیقت میں کس طریقے سے ہے سمجھ میں. تو ایک جو اندھی تقلید ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ جو شخص زیادہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. کیا چیز سمجھ میں آتی؟ قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کا عشق رکھتا ہے، صحابہ اکرام کا انداز عشق رسول دیکھتا ہے، اور صحابہ اکرام کا انداز نماز اور انداز عمل جانتا ہے، سن رہے نا، جانتا ہے، ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس پر قرآن کتنا اثر کرتا ہے؟ وہ روتا بھی ہے، کیونکہ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی چاہیے، ہے نا. وہ روئے گا. لیکن جو شخص کے اوپر گناہ کی ایسی تہ جم گئی ہو کہ جس کو وہ گناہ میں مزہ آتا ہو اور وہ گناہ چھوڑ نہ سکتا ہو، تو اس کے دل پر، دماغ پر نا وہ جو گناہ ہے نا اس کا پردہ ہے. اب جب وہ آیت پڑھے گا جو اس کے خلاف ہے، اس کے اس عمل کے خلاف ہے، تو وہ ہلکے میں لے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور وہاں سے جلدی بھاگے گا. جیسے کوئی شخص اجتماع کے لیے پکڑنے آتا ہے تو انسان بھاگتا ہے، بولے یہ پکڑے گا اجتماع میں لے کے چلا جائے، ہے نا. ایسے لوگوں سے لوگ جلدی ملتے نہیں کہ جو اٹھا کر نماز کو لے جائیں، اٹھا کر اجتماع میں لے جائیں. ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں نا. تو جب ایسی بات کوئی آتی ہے، جیسے کوئی شخص ہے نیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، تو اگر جب وہ سود والی آیات آئیں گی نا تو وہاں سے جلدی بھاگ جائے گا، سمجھ میں، کیونکہ وہ اس کو عمل کرنا نہیں ہے. تو بس یہ جو ہے یہ بھی ایک پردہ ہے ہم کو. اور پتہ ہے حقیقت میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک بہت پوائنٹ کی چیز دے رہا ہوں، یعنی پریکٹیکلی جو ہونا چاہیے مسلمان، جو عمل تم سے نہیں ہوتا نا اسی کے بارے میں قرآن حدیث زیادہ سننا چاہیے. نماز تو تم پڑھ رہے ہو، الحمدللہ اچھے سے پڑھ رہے ہو، تب نماز کی جو وعید ہے نا وہ سننے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
جو عمل اب تم سے نہیں ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں سنو تاکہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو. کوئی شخص سود لیتا ہے, بدکاریوں میں مبتلا ہے, یا کچھ الٹے سیدھے کام کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ماں باپ کو الٹا سیدھا جواب دے دیتا ہے, اونچی آواز میں بات کرتا ہے, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے نا, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جو ان چیزوں کی وعیدیں جہاں قرآن حدیث میں آتی ہے نا پورا چیپٹر لے کے بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جب انسان کو کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا وہ میڈیکل پر جاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ سردی ہے تو بخار کی دوا دیکھے گا, کینسر کی دوا دیکھے گا, ٹی بی کی دوا دیکھے گا, یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے, نہیں نا. صرف وہ سردی ہے تو کائے کی دوا لینا چاہیے, سردی کی دوا لینا چاہیے. بخار کی دوا دینے کام کی نہیں ہے نا, بخار ہے ہی نہیں. تو جو چیز چاہیے جو تکلیف ہے سب سے پہلے اس کی دوا لینا چاہیے. تو اگر ہمارے اندر کوئی برا عمل ہے تو احیاء العلوم کھولو اور اس ٹاپک کو ڈھونڈو اور اس پر پڑھنا شروع کرو, تاکہ وہ پڑھتے 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 ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت تم کو ہٹ کرے, کوئی حضور علیہ السلام کا کوئی کال ہٹ کرے, کوئی اللہ کے ولی کا جو ہے عمل تم کو ہٹ کرے تاکہ تم اس سے رک سکو. اور اگر نہیں بھی رکو گے نا تو کم سے کم وہ چیزیں ذہن میں رہیں گی, تو جب تم اس عمل کی طرف جاؤ گے تو وہ چیز تم کو نہ روکنے کی کوشش کرے گی. تمہارے دماغ میں جب برائی کی طرف تم اس برائی کی طرف جاؤ گے نا تو وہ یاد آئے گا, سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے انسان رکتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا, تو ایسے لوگ بھی وہ ایک پردہ ہو جاتا ہے اس کے دل پر کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. 3 چیزیں ابھی تک سیکھی. قرآن پاک کو سمجھنے سے کون سی 3 چیزیں روکتی ہے؟ پہلی کیا چیز ہے؟ مخرج کی طرف زیادہ دھیان دینا. اچھا, مخرج میننگ سمجھتے ہیں؟ مخرج یعنی خارج, خارج ہوتا ہے نا, خارج ہونا یعنی نکلنا. ورڈ کہاں سے نکلنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں ورڈ کا مخرج, ہے نا. تو ورڈ کا مخرج جب معلوم پڑ جائے گا تو انسان اس پر عمل کرتا ہے, یعنی اس طریقے سے پڑھتا ہے. تو بعض وقت شیطان جو ہے ہم کو اس مخرج کے نکالنے پر زیادہ دھیان دلا دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کے معنوں کی طرف جائے. دوسری وجہ عقیدہ, اندھی تقلید, اندھی عقیدت مند. اب میں نے آپ کو ایک اندھی عقیدت مندی بتاتا ہوں. مثال کے طور پر کسی شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانا یا ان کو اپنی طرح مانا, ہے نا. تو ایک جگہ آیت ہے قرآن عظیم میں, غالباً سورہ جمعہ میں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس میں فرمایا ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا, کس سے؟ نوح علیہ السلام سے, کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے, یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کا نبی ہے نا, یہ تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہے. تو جو وہابی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتا ہوگا تو اس کو یہ چیز ہٹ کرنا چاہیے نا, ارے میں بھی تو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح کہتا ہوں. تو یہاں تو اس چیز کی برائی بیان کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت کے جو کافر تھے وہ نوح علیہ السلام کو اپنی طرح کہتے تھے, اور میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کے بھی اپنی طرح کہتا ہوں, تو وہ توبہ کرے گا نا. اس آیت کو اگر سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. لیکن وہاں بھی کیا کرتا ہے, وہاں بھی یہاں سے جلدی سے نکل جائے گا, کیونکہ اس کو سمجھنا نہیں ہے, کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے, تو وہ اپنے باپ کی تقلید نہیں چھوڑتا. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اندھی عقیدت مندی کے اندر انسان جو ہے قرآن کو سمجھنے سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ بھی نہیں ہے, تو تیسری چیز کیا آتی؟ گناہوں میں اتنا مبتلا ہے کہ اس جو گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو وعید بیان کی کہ جہنم میں جانا پڑے گا, یہ ہے وہ ہے, تو وہ انسان اس پر کان نہیں رکھتا کیونکہ اس کو وہ گناہ کرنا ہے. تیسرا, اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ڈیٹیل میں جب سنیں گے نا انشاءاللہ, تو آپ کو آج صرف اسی پر تیسرے والے پر بیان ہونا. کتنا امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مخرج والا معاملہ اور اندھی تقلید والا معاملہ بہت زیادہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے نا, لیکن یہ تیسری چیز زیادہ تر لوگوں سے تعلق ہے نا. شاید ہی کوئی ہوگا جو گنہگار نہیں ہوگا سوائے انبیاء اکرام, ہے نا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت کے نزدیک دینار و درہم کی عظمت زیادہ ہو جائے گی تو ان سے اسلام کی ہیبت چلی جائے گی, اور جب وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گے. وہی سے مراد یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دل میں قرآن پاک کا جو نور عطا فرماتا ہے, پڑھنے سے جو سمجھ عطا فرماتا ہے, یہ ملنا بند ہو جائے گی.
کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں دینار و درہم کی محبت زیادہ بڑھ جائے گی. آج ہم سب پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہر کوئی جب جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوا اور 6ٹھی 7ویں 8ویں 10ویں تک پہنچا تو بس اس کو ہرا نوٹ نظر آنے لگتا ہے نا, کہ پیسہ, پراپرٹی, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کیریئر بنانا چاہیے, لیکن کیریئر کون بناتا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ. تمہارا کیریئر کون ڈیفائن کرتا ہے اور کون بناتا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ. چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی کوئی بندہ کسی لائن میں جانا چاہتا ہے, لیکن جانا چاہتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے کہیں. ہوتا ہے نہ جانے سے کتنے لوگ ہیں کہاں جانا چاہتے تھے اور کہاں چلے گئے. انجینئرنگ کر کے ٹیچر بن گئے, اور کتنے ایسے تھے جو ٹیچر تھے اور بزنس میں لگ گئے, ہے نا. کتنے ایسے تھے جو بزنس مین تھے اور آج انہوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کھول کے بیٹھ گئے. عجیب بات ہے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے. تو جب انسان کی محبت دنیا سے لگ جائے تو اس کے بعد اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وحی کی برکت سے محروم ہے سمجھ میں. آگے جگہ بنا, اس کو دھیان سے سن رہے ہیں نا. گناہوں کی عادت کی وجہ سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سمجھ سے محروم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے فہم و تذکیر میں رجوع الی اللہ کو شرط قرار دیا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کی سمجھ اور نور اور حکمت اس کو ملے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, یعنی توبہ کرے اپنے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ آثار قدرت بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل. یعنی قرآن پاک جو ہے وہ آثار قدرت بصیرت افروز ہے اور یاد دہانی ہے, لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہو, جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے نا, اس کے لیے یہ چیز راہ دیتی ہے. اور ہدی للمتقین, سمجھے نا. قرآن عظیم میں اسٹارٹ میں سورہ بقرہ کی شروعاتی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. سمجھ میں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. نصیحت ایکسیپٹ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. یعنی نصیحت قبول کرنے کے لیے عقل مند بھی ہونا ضروری ہے, تائب یعنی توبہ کرنے والا بھی ہونا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو قرآن شریف سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ساری دنیا کی اور گناہوں کی محبت ہے جو ایک پردہ ہے جو انسان کو قرآن سمجھنے سے روکتی ہیں. تو جس آدمی نے دنیا کے دھوکے کو آخرت کی نعمت پر ترجیح دے رکھی ہے وہ عقل مند لوگوں میں سے نہیں ہے, اس لیے اس پر کتاب اللہ کی اسرار منکشف نہیں ہوتے. اللہ کی کتاب کے انکشافات راز اس کے اوپر منکشف نہیں ہوتے. اب چوتھی رکاوٹ ہے کہ وہ ظاہری تفسیر پڑھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ قرآنی کلمات کے وہی معنی ہیں جو حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد وغیرہ نے منقول ہے. یہ جو ہے نا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم 7ویں چیز لیتے ہیں. یہ 4 چیزیں سمجھ میں آئیں کہ جس کی وجہ سے انسان قرآن پاک کو سمجھنے سے رکتا ہے. اب انشاءاللہ 7ویں چیز ہے تخصیص. قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں 7ویں چیز ہے تخصیص. پہلی کیا تھی؟ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنا. دوسرا, جس کا قرآن ہے, جس کا کلام ہے, اس کی عظمت کو سمجھنا. تیسرا, دل کو حاضر رکھنا. چوتھا, اس میں غور و فکر کرنا. پانچواں, اس کو سمجھنا, ہے نا. اب یہ 5واں تھا سمجھنا. تو سمجھنے میں جو چیز رکاوٹیں ہیں پھر ہم نے اس کو بھی سیکھا, جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چھٹے آداب میں ڈالا. اب 7واں ادب یہ ہے تخصیص. تخصیص کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا نا. خاص تخصیص یعنی خصوصیت کے ساتھ. جب ہم قرآن, اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں جو بھی کچھ پڑھو نا, ایسا نہیں سوچو کہ یہ اس کے لیے بیان ہوا, یہ اس کے لیے بیان ہوا, یہ اس کے لیے بیان ہوا. سب کچھ اپنے لیے خاص ہے, اس کو کہتے ہیں تخصیص. سمجھ میں, یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے لیے آیا ہے, اور یہ ہر کسی شخص کے لیے جیسا ہے ایسا میرے لیے بھی ہے.
جیسا نبیوں کے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کے لیے ہے، عامۃ المومنین کے لیے، مسلمین کے لیے ہے، سب میرے لیے بھی ہے۔ تو اپنے لیے خاص کر کے سنیں، ایسا سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام جب فرماتے تھے کہ تمہارا، تو کہتے تھے کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے نا۔ اچھا ایک بات یاد ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ کسی دیوبندی وہابی نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب میں جو بار بار لکھا رہتا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہید ایمان پڑھو، تمہید ایمان اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بار بار لکھا ہے تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتے یا دین کے دشمن ہیں، تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے۔ انہوں نے کئی آیتیں اس طریقے سے پیش کی قرآن پاک کی۔ تو ایک دیوبندی وہابی نے جو ہے وہ اس پر اعتراض کیا، یہ مولانا احمد رضا، ان لوگ تو تذکیر کے پکارتے ہیں کہ مولانا احمد رضا جو ہے بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا رب فرماتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا اور باقاعدہ ترجموں میں قرآن پاک کی کئی آیتوں میں سے نکال کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے نا، تمہارا رب فرماتا ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو رب نے کہا ہے نا۔ تو وہ کہنے والے کو بظاہر ایک ایسا لگا کہ یہ ایک نقص میں نکال سکتا ہوں تو اس نے نکال دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز جو تھا وہی تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک سے سکھایا اور حضور علیہ السلام نے ہم کو ہدایت فرمائی۔ تو یہ جو بھی کچھ پڑھتے ہیں اس تخصیص کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو سنو، سمجھ میں آیا نا تخصیص کا مطلب؟ یعنی قرآن پاک کے ہر خطاب میں یہ تصور کرے کہ میں ہی مقصود ہوں، اگر کوئی امر یا نہیں سنے تو خیال کرے کہ اسے ہی روکا گیا ہے اور اسی کو حکم دیا گیا۔ اور ہے بھی نا، اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے نماز پڑھو، تو ہم سوچتے ہیں ہاں نمازی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، تو بولے ہاں ہماری مسجد میں قائم تو ہے، ایسے ہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ۔ ہاں الحمدللہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں نمازی لوگ، فجر میں اٹھ کے کشا مسجد کی طرف دوڑتے نظر آتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو میں نے فلاں بھائی کو دیکھا وہ بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں نماز میں، فلاں بھائی کو دیکھا جب بھی میں کبھی ٹوٹے چھوٹے پہنچتا ہوں مسجد میں تو وہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ تو ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف، یہ تمہارے لیے بھی ہے نا، سمجھ میں آئے؟ تو اس طریقے سے سنیں کہ وہ تمہارے لیے حکم کیا گیا ہے اور کسی چیز سے روکا گیا ہے تو تم کو روکا گیا ہے۔ اگر اچھا ایک چیز اور ایسی ہوتی ہے، کبھی کبھی کہیں قرآن پاک میں بیان آیا کہ شراب نہیں پینا چاہیے، ہے نا، تو اس کا اثر اپنے دل میں لے کہ میں کبھی کہیں شراب کے قریب تو نہیں پہنچ جاؤں گا، آج تمہارا درست ہے پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے نا۔ تو اس وقت یہ اپنے دل میں تہیہ کرے کہ وہ لوگ جن لوگ شراب کے قریب گئے جن وجوہات سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان وجہوں سے مجھے پناہ عطا فرما کہ کہیں میں ان وجہوں میں مبتلا ہو کر کہیں شرابی نہ بن جاؤں۔ یہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، دیکھو شراب حرام کیا ہے، وہ فلانے بھائی شراب پیتے ہیں، ان کا بھائی شراب پیتا ہے، ان کا باپ شراب پیتا ہے، ان کا بہنوئی شراب پیتا ہے۔ ارے تم کیا کرتے ہو پہلے دیکھو، ضروری نہیں کہ کوئی شراب پیتا ہے تو تم بچ جاؤ، ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ بات یاد آ گئی تو بتاؤں، سرکار علیہ السلام کی حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی نکتہ چینی کے طور پر کسی کی برائی بیان کرتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی برے عمل میں مبتلا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی اصلاح کے لیے بولو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی برے عمل میں مبتلا ہے نا تو کبھی بھی اس کی غیبت مت کرو یہاں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے تو تم کو بھی اسی میں مبتلا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی وعدہ یا وعید سنے تو یہی تصور کریں، اگر پہلے لوگوں یا انبیاء اکرام کے واقعات سنے تو جان لے کہ قصے کہانیاں مقصود نہیں ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ہم کو صرف ہسٹری نہیں پڑھائی جا رہی، کیا معلومات رکھو عاد اور سمود نے کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل کا واقعہ یہ ہے، نوح علیہ السلام کے وقت کے لوگوں نے کیا کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ اور ہسٹری یاد رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ وہ لوگ تھے کیسے بیوقوف تھے کہ نبی ان کے سامنے موجود تھے، انہوں نے حکم دیا اور نہیں مانا۔ اچھا ایک چیز ہے ایسا ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی، ہم سوچتے ہیں ارے نبی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ضرور کرتے، ہے نا، ایسا لگتا ہے نا، ارے ان کے سامنے تو نبی تھے، کیسے بیوقوف ہے، نبی کے سامنے تھے اور نہیں مانا، ہے نا۔ تو سرکار علیہ السلام نے
علماء کرام کے تعلق سے کہا کہ علماء میرے وارث ہیں. سبحان اللہ. علماء میرے وارث ہیں. اگر تم کو نبی نہیں ملے تو کوئی اللہ کا ولی ملا, ولی نہیں ملے تو کوئی عالم ملا, ہے نا. تم کو چاہیے کہ تم اس کی بات کو فالو کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, جو کوئی بھی شخص تم کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ, اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن کا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. تو تم کو اللہ تعالیٰ کی بات کو یا اس نبی کی بات کو ماننا ہے. ان لوگوں نے نہیں مانا تو تم ان کے خلیفہ کی بات بھی کہاں مان لو. تو بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے بولنے والے کو کی ذات کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کی بات کو بول رہا ہے. بات میں تو وزن ہے نا, اللہ کی بات ہے اور رسول کی بات ہے تو ہمارے لیے کافی ہے, بول کوئی بھی رہا ہے. یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں اچھی بات پر عمل کرو اگرچہ دیوار پر لکھی ہو. اچھی بات پر عمل کرو اگرچہ دیوار بھی لگا ہے. دیوار کیا ہے؟ ایک مٹی اور گارے کی دیوار ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس پر لکھا ہوا ہے, وہ خود اس پر عمل کرتی ہے. اس پہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہ نماز بھی نہیں پڑھتی, زکوٰۃ بھی نہیں دیتی, ہے نا. تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ دیوار خود نماز نہیں پڑھتی, زکوٰۃ نہیں دیتی, میں بھی نہیں پڑھوں گا, میں بھی زکوٰۃ نہیں دوں. ہے کیا ایسا؟ تم کو نصیحت حاصل کرنا ہے, یہ سمجھانے کے لیے تھا, ورنہ دیواریں بھی نماز پڑھتی. آگے عبرت حاصل کی جائے اور ان کے بیان سے اپنی ضرورت کی بات بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک کے واقعات کو لانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں فائدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالات, ایذا پر ان کی صبر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں دین پر ثابت قدم رہے. پھر سے سنو کہ انبیاء کرام کے حالات پر غور کرے, ایذا پر ان کے صبر پر غور کرے. جب انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف ہوئی نا, وہ تکلیف میں بھی ثابت قدم رہے. یاد ہے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو مالک تھا, جیسے یہ غلام تھے جس وقت میں اور کسی کافر کے غلام تھے, پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں رہا کس, بنو امیہ, یہ تو خاندان کا نام ہے نا. اس کے غلام تھے. ہاں, تو جو جس کے غلام تھے وہ اتنا سخت کافر تھا اور وہ ان پر اتنا شدت کرتا تھا کہ گرم ریت کے اوپر کوئلے جلا کر ننگی پیٹھ الٹا لٹا دیتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا بڑا سا بھاری, تاکہ اٹھ بھی نہ سکے. سوچئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رویا کرتے تھے, کہتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ان کو اس طریقے سے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تو ان کے گوشت اور چربی پگھل کر وہ کوئلے کو بجھا دیتی تھی. یعنی جب تک پڑے رہتے تھے جب تک کوئلہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, یعنی وہ پورا کوئلہ ان کے جسم پر ٹھنڈا کیا جاتا تھا, گرم. لیکن کیا صحابہ کرام کہتے تھے کہ پھر بھی وہ پڑے پڑے احد 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 کہتے رہتے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. ان کا جو سیٹ تھا, مالک تھا, وہ کیا کرنا چاہتا تھا کہ بول کہ اللہ ایک نہیں ہے, ہمارے جو معبود ہے وہ بھی خدا ہے. لیکن وہ نا تکلیف میں ہوتے تھے, زیادہ کچھ بول نہیں سکتے, لیکن یہ صرف کہتے تھے احد احد احد, اس طریقے کی آوازیں نکالتے تھے. تو یہ تکلیفوں کے اندر بھی انہوں نے کتنا صبر کیا. اور ہم کو ذرا سا کچھ ہو جائے, نماز چھوڑ دیا, اجتماع چھوڑ دیا, تعلیمات سننا چھوڑ دیا, اتنے کمزور. اور ابھی کوئی نیچے لڑائی ہو جائے تو دیکھو پھر کیسے شیر بنے ہم, اس سے کیسے میرے بھائی کو یہ کر دیا, اس کو تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کس کے بھائی کو ہاتھ لگایا؟ اور اس معاملے میں تم اتنے کمزور ہو. تو جہاں مردانگی دکھانا چاہیے وہاں مرد بنو. اور حقیقت میں مرد وہی ہے کہ جو استقامت کے ساتھ شیطان سے لڑ سکے. تو بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالات, ایذا پر ان کے صبر کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار انہوں نے کتنا کیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج حالات ہیں, ہندوستان کے حالات ہیں کہ مسلمانوں کو بہت ساری تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ان کا فیوچر بھی جو ہے, ان کا مستقبل بھی جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو صبر کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے یار یہ عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے. تم مسلسل عمل کرتے جاؤ, اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے تم کو وہ بہار عطا فرمائے. لیکن جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی کٹتے پٹتے رہیں گے, اور یہاں تک کہ ہماری اولادوں کو بھی پٹنا پڑے. لیکن اگر ہم
ہم بدل گئے انشاءاللہ تو سارے حالات بدل جائیں گے. تو وہ بدل جاتے تھے, عمل کرتے تھے, اور پھر بھی کبھی اگر اللہ تعالیٰ بطور امتحان ان کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اس مقام پر جانے کے بعد, تب کہیں جا کر انسان کے اندر یہ سب سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ انسان ایک ایک لفظ کو ایسے سنتا ہے جیسے کہ ایک ایک لفظ کو گود میں لے رہا ہے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں سے کچھ پوائنٹ ملے, کچھ نقطہ ملے, کچھ لنک ملے, تاکہ اس کے ذریعے میں حقیقت کو پہنچوں. مان لیجئے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے, رشید کمپاؤنڈ کے اندر کسی زمین میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے, اور خزانہ معمولی نہیں ہے, 1,00,000 ٹن سونا. پاگل ہو جاؤ گے نا, ہے نا. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ رشید کمپاؤنڈ میں, تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرو گے, پہلے تو رشید کمپاؤنڈ کی حد ماپ لو کہ اس کے باہر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. سمجھ میں آیا؟ اس پر ہنسنا چاہیے تھا تم کو. رشید کمپاؤنڈ کی پہلے حد کیا, اتنے کے بیچ میں کھودنا ہے, تو پہلے باؤنڈری مار لی کہ یہ اس کے باہر سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ بولو اگر سمجھ میں آتا تو. باؤنڈریز جو تم کو کرنا ہے, ہم اس دنیا میں بھیجے گئے آخرت کے درست کرنے کے لیے. جو کام آخرت کے فائدے کا نہیں وہ لایانی کام ہے, اس سے بیکار اس کے چکر میں پڑنا ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ پہلے ایک حد قائم کر دی, اس کے باہر جانا ہی نہیں. اب جو بھی کچھ محنت کرنا ہے اس کے اندر کرنا. تو اب آپ کوششیں کرو گے یہ سوچنے کی کہ کہاں ہو سکتا ہے. اب مان لیجئے رشید کمپاؤنڈ میں ایک جگہ پر سمجھ لو 18 مالے کا ٹاور ہے نا, اس کے نیچے آپ کھودو گے کیا؟ کیوں نہیں کھودو گے بتاؤ؟ بات صحیح ہے کہ نہیں کھودو گے؟ کیوں نہیں کھودو گے؟ نہیں, بلڈنگ ارے 1,00,000 ٹن کا جب کیا میں نے 1,00,000 ٹن بتایا نا, 1,00,000 ٹن کا سونا ہے تو 25 کیا 28 مالے کی بلڈنگ بھی گرا سکتے ہیں, سونا نکلے گا نا. اس لیے نہیں کہ تھوڑا دماغ لائے, آلریڈی اس کو کھودا گیا ہے, کھود کے جا کر ہوتا تو اب تک نکل چکا ہوتا, وہ چیز بھی آپ چھوڑ دیں گے. آیا نا سمجھ میں؟ یہ مثال کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. تو انسان جو ہے ایسی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے پھر, ہے نا. پھر وہ ایک دم یعنی اس کا پورا فوکس کہاں ہوگا, سونا کدھر ملے گا. تو اس کو اگر مان لیجئے کوئی پرانا آدمی مل گیا یہاں پر جو کھیتی کرتا تھا, یہاں پر جو چاول اگاتا تھا, تم کو معلوم ہے رشید کمپاؤنڈ میں پہلے چاول کی کھیتی ہوتی تھی, نہیں معلوم ہے نا؟ کھیتی ہوتی تھی یہاں پر, چاول کی کھیتی ہوتی تھی یہاں پر. کوئی پرانا کسان مل گیا جو 125 سال کا یا 110 سال کا ہے, آپ اس کے پاس جا کے جب بیٹھو گے, بس یہی میرا پوائنٹ تھا, اس کے پاس جا کر بیٹھو گے جب اس کے یہاں کی زمین کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے, تو آپ اس کی ایک ایک بات کتنی دھیان سے سنو گے. کیونکہ تمہارے ذہن میں کیا ہے, 1,00,000 ٹن سونا اور یہ بڈھا ہے نا. اس کی ایک ایک بات کو دھیان سے سننا ہے, کیونکہ اس کی باتوں کے اندر اگر کوئی لنک مل گئی کام ہو جائے گی, ہے یا نہیں؟ میری مثال پرفیکٹ بیٹھی نا. ایسا ہی بلا تمثیل قرآن عظیم کو تم جب پڑھو تو اس کے ایک ایک الفاظ تمہارے لیے نا کروڑوں اربوں خربوں ٹن سونا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ اتنی قیمت رکھتا ہے. تو کیسے تم یہاں وہاں ہو سکتے ہو, کیسے یہاں وہاں ہو سکتے ہو کہ وہ تمہیں آخرت کا راز بتا رہا ہے. قرآن عظیم تم کو آخرت کا راز بتا رہا ہے, اور اولیاء اکرام تو اس سے بھی آگے بڑھے, وہ صرف آخرت کا راز نہیں آخرت والے کا راز بتا رہا ہے. کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں جتنی اپنے رب کی فکر ہے کہ مجھے رب مل جائے, ہے نا. رب مل گیا تو پھر تو سب اپنا ہی ہے نا. جنت پھر کیا ہے, وہ تو اپنی ہی ہے. جب جنت والا اپنا ہے تو پھر جنت بھی اپنی ہے نا. تو پھر وہ جو اللہ کی تلاش میں اور آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ایک حرف کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو رکاتی ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. آخری چیز انشاءاللہ, تو جب انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے تو اس کی دل پر اس کی شہوات جو ہوتی ہیں, خواہشات جو ہوتی ہیں, اس کا ایک پردہ ہوتا ہے. ایک خواہشات کی پردے کی بات کرتے ہیں. جیسے انسان کو کھیلنے کودنے کے لیے کہیں جانا ہے, یا اس کا دل کہیں لگا ہوا ہے. مان لیجئے فجر کی نماز کے بعد 100 آیتیں پڑھتے ہیں. کوئی شخص ہے جو 100 آیتیں پڑھتا ہے, تو اب وہ 100 آیتیں اس کو معلوم ہے یہ 100 آیتیں جیسی ختم ہوگی تو اس کے بعد مجھے آج فلاں فلاں کام کے لیے جانا ہے, جس میں تم کو بہت انٹرسٹ ہے کہ آج سب مل کے کرکٹ کھیلنے جانے والے ہیں, مان لیجیے, ہے نا. تو اس کو جستجو رہے گی کہ جلدی ختم ہو جائے. تو اس کے دل میں ابھی فی الحال اس شہوت کا پردہ ہے.
اس شہوت کا، اس کے اندر دل میں ایک خواہش ہے کہ میں کھیلنے جانے والا ہوں، وہ مزہ آنے والی ہے، تو اس کا پردہ اس کے دل پر آ گیا تو اب وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دے گا۔ اور مان لیجئے اگر وہ فرصت میں ہوتا، اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی، تو وہ ایک آیت پر اگر سوچنے کے لیے رک جاتا تو وہ شاید اس پر آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتا، اپنا 5-10 منٹ اس پہ صرف کرے گا، لیکن اس کو 100 آیتیں 100 منٹ میں ختم کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے جلدی جلدی پڑھ لیں، ہے نا۔ 100 آیتیں 100 منٹ میں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، کیا کوئی پڑھتا ہوگا 100 آیتیں 100 منٹ میں؟ کون پڑھتا ہوگا؟ 100 آیتیں 100 منٹ میں آج کوئی پڑھے تو میں اس کو اللہ کا ولی بولوں، کیونکہ ایک ایک منٹ ایک ایک آیت پر رکنا بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی کافی کچھ سمجھ اس سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اولیاء کرام تو ریپیٹ کر کر کے پڑھتے تھے، ریپیٹ کر کر کے ایک آیت، ابھی سنا نا ایک آیت کو 5 راتوں تک پڑھا گیا ہے نا، تو کہاں 1 منٹ اور کہاں 5 راتیں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا فوکس پورا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پانے کے لیے یا اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے فہم کی رکاوٹوں سے بچیں اور اندھی تکلیف کی رکاوٹوں سے بچیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر انشاءاللہ، جو تیسری چیز میں نے آپ کو بیان کی کہ انسان دنیاوی خواہشات کی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی قرآن کو نہیں سمجھ پاتا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اور اس کے تعلق سے سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث بتائی ہے جس پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے، سمجھ لو تو تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے نزدیک دینار اور درہم کی عظمت زیادہ ہو جائے گی تو ان سے اسلام کی ہیبت چلی جائے گی، اور جب وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، چھوڑا یا نہیں چھوڑا لوگوں نے؟ سب اپنی اپنی نماز پڑھ رہے، جو نمازی ہیں وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے دوسرا پڑھے یا نہیں پڑھے؟ یہ کوشش الحمدللہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ کام بہت ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ وہی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، ہم پر کون سی وحی ہوگی؟ تو یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الہام، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معنوں کا الہام ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، جو اللہ تبارک تعالیٰ ذہنوں کو کھولتا ہے کہ اس کی وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ چیزوں کی برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ جو شخص دنیا کی محبت رکھتا ہے، پیسے کی محبت رکھتا ہے، دنیا کی خواہشات رکھتا ہے، یا کسی بھی چیزوں میں لہو لعب میں لگائے تو اس کو قرآن عظیم سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام رکاوٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے مولا ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی حکمت نصیب عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما، قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کو موت تک بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حشر کے میدان میں ہمیں ان اعمال سے استفادہ فرما، میرے مولا قرآن پاک کی شفاعت بروز محشر نصیب فرما، میرے مولا قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ساتھ عطا فرما، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے مشن کو عام کرنے والا بنا، غوث و خواجہ رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔